بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاملات جس حد تک چلے گئے ہیں اب واپسی آسان نہیں ہے، اور اب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہنا بھی بہت زیادہ حوصلے کی بات ہوگی۔ آپ دیکھیے کس طرح سے سردار تنویر الیاس خان جو کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے، اب ان کا بیان آ گیا ہے عمران خان کے خلاف کہ جی عمران خان جو ہیں فوج کے خلاف بات کریں اور یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب اور بھی بہت سے تحریک انصاف کے لوگ، بڑے اہم لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ اب بڑی مشکل پیش آنے والی ہے اور گرفتاریاں ہونے والی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن حیرانی تب ہو رہی تھی کہ جب اسد عمر صاحب کا ٹویٹ آیا اور اس ٹویٹ پر جو باتیں کی جانے لگیں، یعنی ایسے ایسے چینلز اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بات کرنے لگے کہ جی غداری کر دی، اسد عمر نے غداری کر دی، اسد عمر نے کہا کہ جی فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آئی ایس پی آر ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر آگے ظاہر ہے آپ اپنا مطلب نکالیں۔ میں نے بھی جب یہ دیکھا تو مجھے بھی حیرانی ہوئی، اچھا اسد عمر صاحب نے فوری طور پر ہی جناب عمران خان سے منہ پھیر لیا ہے۔ ویسے تو جو حالات چل رہے ہیں بہت سے لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ جناب پورا انہوں نے جملہ کیا بولا ہے۔ مہر صاحبہ کے پروگرام میں، ایئر وائی میں، خبر پروگرام میں مہر صاحبہ نے ریسنٹلی جوائن کیا ایئر وائی کو، اس میں بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ اصل میں ہوا کیا ہے، انہوں نے کہا کیا ہے۔ تو پہلے جناب ان کی ٹویٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیگر لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ فواد چودھری بھی ہیں، حماد اظہر بھی ہیں، فرق حبیب بھی ہیں، سب لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پر اب دیکھتے ہیں کہ کون کہاں پر کھڑا ہے۔ تو پہلی چیز ہے جی اسد عمر صاحب، جو مین یعنی جو کنٹروورسی ہے کہ کیا اسد عمر نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، وہ لکھتے ہیں ٹوٹلی ایگری ود آئی ایس پی آر۔ اب یہاں سے سارا معاملہ ہو کہ میں پوری طرح سے مکمل طور پر آئی ایس پی آر سے ایگری کرتا ہوں۔ آئی ایس پی آر نے کیا کہا کہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی عمران خان بے بنیاد جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں فوج کے افسروں کے خلاف، اگر کوئی بات ہے تو قانونی طریقہ اپنایا جائے، اور ہم یعنی آئی ایس پی آر کا ادارہ یہ فوج جو ہے وہ اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم بھی قانونی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی بات آئی۔ اب انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل، اسد نے کہا ٹوٹلی ایگری ود آئی ایس پی آر، میں آئی ایس پی آر سے بالکل متفق ہوں، دیٹ اے لیگل ریکورس شوڈ بی ٹیکن ٹو ریزالو دی ایلیگیشنز، کہ جی ایک قانونی راستہ اپنانا چاہیے الزامات کے حل کے لیے۔ عمران خان ہیز ٹرائیڈ ٹو ڈو دیٹ بائی فائلنگ این ایف آئی آر اینڈ اپروچنگ دا سپریم کورٹ۔ عمران خان صاحب یہ کر چکے ہیں کوشش، انہوں نے ایف آئی آر کی بھی کوشش کی، سپریم کورٹ بھی گئے۔ دا انسٹیٹیوشن سپورٹنگ دیٹ لیگل ریکورس وڈ بی اے ویری پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ، کہ انسٹیٹیوشن یعنی فوج کا ادارہ اگر اس لیگل ریکورس کو کہ ایف آئی آر ہے، سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اس کو اگر سپورٹ کرے تو بڑا ہی اچھا قدم ہوگا بیہائنڈ یو اسکپر، کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم پیچھے ہیں۔ اس وقت یہ ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی کر رہا ہے، تو اس وقت جناب یہ بھی چل رہا ہے زمان پارک پہنچو، کیونکہ عمران خان گرفتاری کا خدشہ ہے، سب سے ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بیہائنڈ یو اسکپر، یہ بھی عمران خان صاحب کے حق میں ہے۔ پریس ریلیز ریجیکٹڈ، یہ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی، پھر پانچویں نمبر پہ ہے آئی ایس پی آر۔ تو اس وقت سب سے بڑی کنٹروورسی یہی بنی ہوئی ہے کہ آئی ایس پی آر نے کیا کہہ دیا، عمران خان صاحب نے کیا کہہ دیا، اب کون کون ساتھ کھڑا ہے، کون چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ رات بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ہے کہ جی آج رات یا کل تک عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، تو اس حوالے سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا جی، اسد عمر کے ساتھ آپ دیکھیے حماد اظہر صاحب، وہ لکھتے ہیں there are no sacred cows in the realm of law and justice. In past 12 months citizens have been abducted, tortured, blackmailed and shot at. The victims have been unable to lodge FIRs nominating their accused. The whole country is now seeking answers. حماد اظہر کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی یہاں مقدس گائے نہیں ہے قانون اور انصاف کے آگے۔ پچھلے 12 مہینوں میں شہری جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ان کو بلیک میل کیا گیا، ان پر فائرنگ کی گئی، مارا گیا، اور یہ بھی نہیں ہو سکا کہ جن پر ظلم ہوا وہ کوئی ایف آئی آر ہی کاٹ سکیں جن کو وہ ملزم سمجھتے ہیں۔ اچھا، مسرت چیمہ صاحبہ لکھتی ہیں ایس ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے جواب میں، پچھلے 1 سال سے پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کا لیڈر اپنے اوپر قتل کی ایف آئی آر درج نہیں کروا پا رہا۔ ہم نے قانونی راستہ ہی چنا ہے، لیکن پاکستان میں طاقتور کے لیے شاید قانون کوئی اور ہے۔ فرق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایس پی آر پریس ریلیز میں قانونی چارہ گوئی کا مشورہ دیا جا رہا ہے، تو حقائق یہ ہے کہ عمران خان نے قانونی چارہ جوئی کے لیے ہی وزیر آباد حملے کے بعد ایف آئی آر میں نامزد کرنے کے لیے درخواست دی، لیکن دباؤ کے باعث عمران خان کے نامزد کردہ ملزمان پر ایف آئی آر کی جائے۔ قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر پولیس کی مدعیت میں اپنی مرضی سے درج کر دی گئی۔ اچھا جی، یہ بات آ گئی۔
پھر چودھری فواد حسین، تو یہ زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب چودھری فواد حسین کہہ رہے ہیں آئی ایس پی آر نے حیران کو پریس ریلیز جاری کیا ہے، اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ میں کوئی آفیسر ملوث ہے تو آزادانہ شفاف تحقیقات کے ذریعے ان کو مطمئن کیا جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے، لیکن الزام کی تحقیقات سے انکار اور ایسی پریس ریلیز سے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ قانون سے بالاتر ہیں، ایسے رویے قوموں کے لیے تباہ کن ہے۔ اچھا، پرویز الہی صاحب نے اے آر وائی پر بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ایف آئی آر تھی وزیر آباد کی وہ میں نے نہیں ہونے دی تھی بطور وزیر اعلیٰ، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب کو ذہنی تناؤ آئے یا ذہنی مشکل آئے، تو میں نے تو یہ کہا تھا جی آپ اپنی مرضی کا افسر لگا دیں، آپ کی حکومت ہے، میں آپ کا لگایا وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن میں نے نہیں ایف آئی آر ہونے دی۔ جو جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے اس طرح بات ہو رہی ہے، عمران خان اس میں بھی نامینیٹ کرنا چاہتے تھے ان کو، تو اب پرویز الہی صاحب وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے شہباز شریف کا جواب دیا ہے، جس میں شہباز شریف نے کہا جی یہ جو غلط الزامات لگائے ہیں جنرل فیصل نذیر پر، اس پر ہم چھوڑیں گے نہیں عمران خان کو، اور عمران خان جو ہے یہ اس نے ایک روٹین بنا لی اس طرح کرنے۔ تو اسد عمر نے اس کا جواب دیا، Did you utter a single word when your brother and niece were attacking the then army chief and DG ISI by name in jalsas and blaming them for destroying Pakistan? Don't try to hide behind the army to attack Imran Khan because you cannot compete with him politically. تو اس پر اسد عمر پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ تو آپ کو تب نہیں خیال تھا جب آپ کی بھتیجی اور آپ کا بھائی جو ہے اس وقت آرمی چیف نہیں باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید پر الزامات لگا رہے تھے، تو آپ چھپنے کی کوشش نہ کریں کہ جی عمران خان نے حملہ کیا ہے، وہ ان چیزوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں عرض کر رہا تھا کہ مہر صاحبہ کے پروگرام میں اسد عمر نے کہا ہے کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب ایک کمرے میں بیٹھیں ون آن ون، بالکل کمرہ بند کوئی اور نہ ہو، تو جو گلے شکوے ہیں غلط فہمیاں وہ دور کی جائیں۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو غلط بتایا جا رہا ہو اور آرمی چیف کو کچھ غلط بتایا جا رہا ہو، تو آمنے سامنے جو ایک دوسرے کے خدشات ہیں وہ دور کر لیں۔ یہ بات جناب اسد عمر صاحب نے کہی ہے۔ عمران خان صاحب اور جنرل عاصم منیر وقت آ گیا ایک کمرے میں بیٹھے ون آن ون، کوئی بھی نہ دروازہ بند کر دے اور جو دونوں سائڈ کو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہیں وہ کر لیں۔ یہ جناب گلے شکوے ہیں تو وہ کر لیں، تو یہ اسد عمر صاحب کہنا، اور کہتے ہیں کہ جی یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے لیکن مجھے امید ہے کہ پارٹی کو بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ ان کا کہنا ہے۔ جو تحفظات عمران خان صاحب کے دماغ میں وہ عاصم منیر صاحب جو ہے کھلے دل سے سنیں، اگر عاصم منیر صاحب کے ذہن میں کوئی تحفظات ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے سامنے کر لے۔ تو یہ ایک دوسرے کی وہ کہہ رہے ہیں جی بات سنی جائے۔ اب اس پر جب یہ بات آتی ہے تو سینئر صحافی حامد میر صاحب نے کہا جی عمران خان نے ملنے کی کوشش کی یا ملاقات کی کوشش کی عاصم منیر سے بھی اور فیصل نصیر سے بھی، لیکن وہ نہیں ہو سکا تو اس لیے عمران خان صاحب نے حملے شروع کر دیے۔ اب یہ نئی بات حامد میر صاحب نے کر دی ہے، تو اسد عمر صاحب کی پوری بات سن لیجئے، پھر میں آپ کو ہارون رشید صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کیونکہ یہ ایک کوئی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کوئی مثبت صورتحال نہیں ہے کہ اس وقت ایک کھچاؤ کی صورتحال نظر آئے، وہ کہہ رہے ہیں مثبت صورتحال نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خطرناک ہے، اس کو روکنا چاہیے، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ہارون رشید صاحب نے کیا کہا؟ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں جی جوڈیشل کمپلیکس میں منظم طریقے سے لوگ لائے گئے، انہوں نے وکیلوں اور سی ٹی ڈی کی وردیاں پہن رکھی تھیں لیکن ان کا تعلق اس سے نہیں تھا، یعنی وکیلوں اور سی ٹی ڈی سے نہیں تھا ان لوگوں کا تعلق۔ ایک شخص کو عاطف خان نے فوراً پہچان لیا اور کہا کہ تم تو سی ٹی ڈی سے نہیں ہو، تم نے وردی کیوں پہن رکھی ہے؟ یہ بات شبلی فراز کو پتہ چلی تو اس نے بھاگ کر خان صاحب کی گاڑی جوڈیشل کمپلیکس سے باہر نکالنے کا کہا ہارون رشید صاحب کہ یہاں خطرہ تھا۔ اب عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں مجھ پر کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، یعنی مجھے قتل کرنے کی کوشش، ایک تو وزیر آباد میں تھا لیکن اس کے علاوہ بھی ہے، اور ابھی انہوں نے سینئر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیا موقع بتائے ہیں، کہاں کا کیا ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ قتل کی سازش کے حوالے سے انہوں نے سینئر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے مجھے مارنے کی منصوبہ بندی تو تواتر سے جاری ہے، مگر 4 مواقع پر اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی، گولیاں لگنے کے بعد ڈرپ کے ذریعے کیمیکل انجیکٹ کرنے کی کوششیں، خان سامہ کے ذریعے کھانے میں زہر ملانے کی کوشش، جوڈیشل کمپلیکس میں پولیس وردی میں ملبوس خفیہ اہلکاروں کے ذریعے قتل کی کوشش، اور گھر میں حملے کے دوران میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی طرح مارنے کی کوشش کہ جی 2 طرفہ فائرنگ ہوئی تھی جس میں پھر وہ میر مرتضیٰ بھٹو جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ تو یہ سارے انہوں نے بتایا کہ 4 طرح سے مجھے قتل کرنے کی کوشش ہو چکی ہے۔ تو یہ اس وقت جناب صورتحال ہے، جو حالات بن رہے ہیں ہم اس سے آپ کو آگاہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے، لیکن بہرحال لگ رہا ہے کہ معاملات اب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کون اب کس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اللہ حافظ۔